بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ملک غلام رسول اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے عالم اسلام اور پاکستان کی اہمیت کی، کہ عالم اسلام میں پاکستان کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کہتا ہے کہ اسرائیل میں مجاہدین کی مدد پاکستان کرتا ہے، دوسری طرف انڈیا کہتا ہے کہ کشمیر میں کشمیری مجاہدین کی مدد پاکستان کرتا ہے، تیسری جانب روس نے کہتا ہے کہ پاکستان نے ہمیں توڑا تھا، چوتھی جانب آرمینیا کہتا ہے کہ پاکستان کی وجہ سے آذربائیجان نے جنگ جیتے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی کچھ بھی ہو تو ڈائریکٹ پاکستان کا نام لیا جاتا ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے، مانتی ہے کہ پاکستان اور پاکستانی فوج عالم اسلام کے لیے کتنی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن ہم لوگ کیا ہیں، پاکستانی عوام کیا ہے، اپنے ہی سرکاری اداروں کے خلاف بولنا، اپنے ہی سرکاری اداروں کو بدنام کرنا، اپنے ہی محافظوں پہ تنگ نظری کرنا، کیا ہمیں شیوا دیتا ہے کہ ہم اپنے ہی سرحد کے محافظوں کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے فوج اور سرکاری اداروں کے نام لیتے ہیں۔ سیاستدانوں کو دیکھ لیں، حکومت بنے یا بکھرے، نام ڈائریکٹ فوج کا لیا جاتا ہے کہ اسے فوج لے کے آئی یا اسے فوج نے اتارا، لیکن شاید ہماری عقلوں پہ پردہ پڑ چکا ہے کہ جب کسی ریاست کو توڑا جاتا ہے تو سب سے پہلے وہاں کی عوام میں ان کے سرکاری اداروں کے خلاف نفرت پیدا کی جاتی ہے۔ دور جدید میں پڑھے لکھے ہونے کے باوجود پاکستانی ان پڑھوں جیسا سلوک کرتے ہیں، اپنے سرکاری اداروں کو پرایا مانتے ہیں، مغرب کو فالو کرنے کے لیے اپنے ہی اداروں پہ گالم گلوچ کرتے ہیں، لیکن شاید وہ بھول چکے ہیں کہ کشمیری مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے، فلسطین میں مسلمان کس حال میں ہیں۔ دنیا میں اگر مسلمانوں کو کہیں سے اپنی عزت محفوظ نظر آتی ہے تو وہ ملک پاکستان ہے، لیکن ہمارے اندر کی لالچ نے ہمیں اتنا اندھا کر دیا ہے کہ ہم اپنے ہی اداروں کو بدنام کرنے میں دوسرے ممالک سے آگے ہیں۔ کوئی اور ملک شاید ہمارے اداروں کو بدنام کرنے یا ہمارے اداروں پہ انگلی اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے، لیکن پاکستانی عوام ڈائریکٹ نام لے کے اور اوپر سے کہتے ہیں کہ جی ہم سمجھدار ہو گئے ہیں، ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ کون کیسا ہے، وہ کون کیا کر رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ جیسی عوام ویسے حکمران ملتے ہیں۔ ہم لوگ خود بے ایمان ہیں، چور ہیں، ہم خود فراڈی ہیں، بددیانت لوگ ہیں ہم لوگ، اسی لیے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب کے طور پہ حکمران ایسے نازل کرتا ہے۔ تو حکمرانوں سے جنگ لڑو نا، اپنی فوج کو، سرکاری اداروں کو بیچ میں گھسیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اتنا ہی شوق ہے سرکاری اداروں کو بدنام کرنے کا، فوج کو بدنام کرنے کا، تو اپنے بیٹوں کو بھیجو کہ جائیں بارڈر پہ کھڑے ہو کے دیکھیں، خود جائیں۔ گھروں میں بیٹھ کے گالم گلوچ کرنا فوجی اداروں پہ یا سرکاری اداروں پہ، بجائے اس کے کہ آپ وہاں پہ بارڈر میں کھڑے ہو کے ان کی مصیبت کو جو ہے وہ محسوس کریں، ان کے دکھ کو محسوس کریں، ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہوں، لیکن نہیں، کھائیں گے کہاں سے؟ خود بے ایمان ہیں اور الزام فوج کو دیتے ہیں، خود چور لٹیرے ہیں اور الزام سرکاری اداروں پہ لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی فلانا ادارہ کرپشن میں ملوث ہے، فلانے ادارے میں کیا جن بیٹھتے ہیں؟
इंसान नहीं है वहाँ पे, वो इंसान है ना, वो हम है ना। तो हम लोग क्या हैं? क्या हम लोग करप्शन नहीं करते? टैक्स पूरे देते नहीं, बिजली चोरी में हम मुलव्वस रहते हैं। पाकिस्तानी कौम बिजली चोरी में पूरी दुनिया में सबसे आगे है। गैस ये कौम चोरी करती है, अपनी ज़मीनों को सिराब करने के लिए पानी तक ये चोरी करते हैं। और इन्हें जी फ़ौज में और सरकारी इदारों में करप्शन खूब नज़र आती है। करप्शन करवाता कौन है? हम लोग करवाते हैं। जब हमें किसी से कोई काम निकलवाना होता है तो जी चाय पानी के नाम पे उनसे जो पैसे देते हैं ना, वो करप्शन होती है। रिश्वत लेने और देने वाले हाथ, जैसे सूद लेने और देने वाले हाथ जहन्नमी है ना, वैसे रिश्वत लेने और देने वाले दोनों ही गुनाहगार हैं। तब हमारा ज़मीर मरा होता है। जब हम खुद रिश्वत दे रहे होते हैं अपने काम निकलवाने के लिए, तब तो हमारा ज़मीर मरा होता है ना। बाद में हमारा ज़मीर जाग जाता है कि जी ये तो बंदा करप्शन कर रहा है, ये बंदा वो कर रहा है, फलां कर रहा है, इसने चोरी की है। इन्हें मौका कौन देता है? जिस पे भौंकना है भौंको, लेकिन फौजी इदारे और सरकारी इदारों पे नहीं, क्योंकि ये वो वाहिद इदारा है फौज का कि जिसकी वजह से आज हम आज़ादी से सांस ले पा रहे हैं, जिनकी वजह से आज हम आज़ादी से एक दूसरे पे तोहमत लगाते हैं, जिनकी वजह से आज़ादी से एक से दूसरी जगह पे घूम फिर रहे हैं। कोई पाबंदी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई फाका नहीं, आज़ाद हैं। जमहूरी मुल्क है, हम खुद को आज़ादी में महसूस करते हैं। अगर फ़ौज और सरकारी इदारों पे भौंकने का इतना शौक़ है ना, पहले कश्मीर के मुसलमानों का हाल देखो, बर्मा में मुसलमानों का हाल देखो, चाइना में मुसलमानों का हाल देखो, फ़लस्तीन में मुसलमानों का हाल देखो, इराक़ में देखो, शाम में देखो, लीबिया में, मिस्र में देखो। उन्हें और ख़ुद को अगर कंपेयर करना है ना, तो पहले वहाँ के मुसलमानों के हालात देखो, फिर ख़ुद को बदलो। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरे मुल्क की पाक फ़ौज पाइंदाबाद।